اس کے ساتھ داخلہ ٹیسٹ ہوگا, انٹرویو ہوگا. یعنی اس میں 3.5 اور اس سے زیادہ CGPA جن کا ہے BS میں, ان کو 100% جو ٹیوشن فی ہے وہ معاف کر دی جائے گی. گراؤنڈز ہیں, یہاں پہ جم ہے, یہاں پہ سوئمنگ پول ہے. 3.5 اینڈ ابو سے جو ہے وہ 100% ہے. 3 سے لے کے 3.5 تک 75% ہے. 2.5 سے لے کے 3 تک یہ 50% انہوں نے معاف کر دیا. ضرور اس میں اپلائی کریں, اس سے بھرپور فائدہ ہوگا. آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین, میں اس وقت موجود ہوں فارمن کرسچن کالج یونیورسٹی لاہور میں. شعبہ اردو کے جو HOD ہیں ڈاکٹر انیل سیموئل صاحب, چونکہ FC پاکستان کی وہ پہلی یونیورسٹی بن چکی ہے جس نے اردو میں MPhil کرنے والے بچوں کو مکمل طور پر جو ان کی ٹیوشن فی ہے وہ ویو کر دیا, ان کو 100% اسکالرشپ دے دیا, اور شرط یہ عائد کی ہے کہ 3.5 سے اوپر جن کا GPA ہوگا, CGPA ہوگا, ان کو تمام تر فیس جو کہ تقریباً ان کی 6-7 لاکھ روپے بن سکتی ہے وہ معاف کر دی جائے گی. اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری زبان, ہماری پہچان, FC یونیورسٹی جو ہے وہ اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے, اس کو پرزرو کرنے کے لیے, اس میں ریسرچ کا ماحول بنانے کے لیے پورے پاکستان سے ایسے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنے جا رہی ہے جو بہت زیادہ فیس کی وجہ سے اس ادارے کی روایات کا ایسا نہیں بن سکتے تھے. مگر آج ہم شعبہ اردو میں آئے ہیں, ڈاکٹر انیل سیموئل صاحب سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی, اتنے زیادہ فیاضی کی کیا وجہ ہے, اتنے زیادہ اسکالرشپس کیوں دیے جا رہے ہیں, اور کیا کہیں اس کے پیچھے یہ وجہ تو نہیں کہ ویسے ایڈمیشنز ہونا بند ہو گئے ہیں. تو یہ سب کچھ ہم ڈاکٹر انیل سیموئل صاحب سے بات کر کے جانتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ بڑا ایک انوکھا آپ نے اسٹارٹ اپ لیا ہے کہ بچوں کو مفت میں اسکالرشپ کروا رہے ہیں. یونیورسٹیاں تو پیسے اینٹتی ہیں لوگوں سے. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن FC کی پچھلی 150 سالہ روایت دیکھیں اگر آپ, تو FC نے ہمیشہ نیشن بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کیا ہے, اور یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے. اور FC کو آپ کو پتہ ہے ایڈمیشنز کی کمی نہیں ہے. ہاں, ہائر ایجوکیشن میں ایڈمیشنز میں کچھ کمی آئی ہے حالیہ 1-2 سالوں میں, لیکن اس کا تو ایک حل یہ بھی تھا کہ پروگرامز بند کر دیے جائیں جہاں پہ ایڈمیشنز نہیں آتے. لیکن انہوں نے FC کی انتظامیہ نے بلکہ اس کو اون کیا ہے کہ یہ ہماری زبان ہے, ہماری پہچان ہے, اور ہماری ثقافت کی علمبردار ہے, تو ہمیں اس کو بچانا بھی ہے, اس میں تحقیق بھی کرنی ہے. اور پھر انہوں نے اپنے دل کے دروازے کھولے ہیں FC نے, اور بہت عمدہ اسکالرشپس اناؤنس کیے ہیں. یعنی اس میں 3.5 اور اس سے زیادہ CGPA جن کا ہے BS میں, ان کو 100% جو ٹیوشن فی ہے وہ معاف کر دی جائے گی, اور انہیں بالکل داخلہ فیس معمولی سی رقم ہے وہ صرف جمع کرانی ہوگی یا سیکیورٹی فیس ہوگی. ہاں, اس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ داخلہ ٹیسٹ ہوگا, انٹرویو ہوگا, تاکہ بہت مستحق لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھائیں, تاکہ وہ اردو کے لیے کام کریں, اردو کی جو جدید ریسرچ ہے اس کے مطابق اردو کو دیکھیں. اچھا, یہ معاف کیجیے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ بتائیے گا کہ یہ اسکالرشپس وہ ہیں جو پہلے بھی چلتے آ رہے ہیں یا نیا کوئی اسکالرشپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے؟ یہ FC کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ اسکالرشپس دیے گئے ہیں, اور یہ صرف اردو کے لیے ہیں, اردو زبان کے لیے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا ایک سلوگن اب دے دیا گیا ہے, ہماری زبان ہماری پہچان, اور یہ پہلی دفعہ اناؤنس ہو رہے ہیں. اور اس میں جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ 3.5 اینڈ ابو سے جو ہیں وہ 100% ہے. 3 سے لے کے 3.5 تک 75% ہے جی, اور 2.5 سے لے کے 3 تک یہ 50% انہوں نے معاف کر دیا فیس. اب یہ جی سارے بچے جو ہیں جو بھی MPhil کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اسکالرشپ سے فائدہ اٹھائیں گے, بالکل اٹھائیں گے جی. اور کتنے بچوں کو لیں گے؟ ابھی یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہے, ہمیں دیکھنا پڑے گا, لیکن امید ہے کہ ہم 20 کے قریب ایڈمیشنز کریں گے, اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کچھ کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں ان کے بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں, اور جو لائق اور ذہین بچے ہیں وہ ضرور آئیں, کچھ انالیٹیکل سکلز ہوں ان کے پاس, جن کے پاس تنقیدی بصیرت ہو, جن کے پاس تحقیق کی صلاحیت ہو, اور اس کو وہ پالش کریں, اور پھر اردو تحقیق کو ایک جو جدید تحقیق ہے یا عالمی تحقیق کے معیارات تک لے کے آئے. اچھا, یہ بھی ہم نے سنا کہ اس کی جو صرف پرسپیکٹس لے کے جو فیس اپلائی کرنے کی جو فیس ہے وہ بھی کچھ 4-5 ہزار روپے ہے, تو یہ اتنی مہنگی فیسیں بھی بچے افورڈ کر لیں گے یہاں پہ؟ جی, اس کی 4,500
فیس ہے جو کہ آپ ایسے ہی میرا خیال ہے کہ اتنی ہی چل رہی ہے اب. اور لیکن ہوا یہ کہ اس کے لیے بھی ایک بہت اچھی ایک آفر دی تھی ایف سی کالج نے کہ انہوں نے 17 جولائی کو یہاں اوپن ہاؤس رکھا تھا کہ جو یہاں آئیں گے, یہاں پہ سٹالز لگے ہوئے تھے کہ وہ یہیں اپلائی کریں, اور اس دن وہ 4500 بھی فیس نہیں لی گئی. اچھا, ہاں جی, اتنی فیاضی ہو گئی. اتنی فیاضی ہے جی, بالکل. آج کے دور میں جب کہ نفسا نفسی اور ادارے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو ایف سی نے بلکہ یہ اپنی باہیں کھول دی ہیں. اور ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جن کے لیے یہ خواب ہے ایف سی میں پڑھنا, ایف سی جیسے اداروں میں پڑھنا, اور ظاہر ہے کہ جو افورڈ نہیں کرتے تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے. شاید ان کی زندگی کا یہ ایک بڑا منفرد لرننگ ایکسپیرینس ہوگا, اور میں یہ آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور اس میں اپلائی کریں, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. کون کون سے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے بچے ایم فل اردو کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی, اس میں انگلش میں جنہوں نے بی ایس کیا ہوا ہے وہ بھی داخلہ لے سکتے ہیں, اور لینگویجز خصوصاً فارسی میں جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو بھی ایم فل میں داخلہ مل سکتا ہے. اردو میں والوں کو تو ملنا ہی ملنا ہے. اور اس کا کیا پروسیس, ابھی لوگوں نے اپلائی کر دیا ہے, ٹیسٹ کب ہوں گے, انٹرویوز بھی ہوں گے, سلیکشن کب ہوئے گی, کلاسز کب شروع ہوئیں گی؟ جی, کلاسز تو اس کی شروع ہوں گی 29 اگست سے. ہمارا فال سیمیسٹر شروع ہوگا. 31 جولائی تک وقت ہے اپلائی کرنے کا. آن لائن جہاں بھی ملک کے کسی بھی حصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں اپلائی کریں گے, وہیں پر اپنی چیزیں اپلوڈ کر دیں گے. ہم یکم کے بعد کوئی دن اناؤنس کریں گے, اور دور دراز کے بچوں کے لیے یہ بھی ہم ایک انتظام کر رہے ہیں کہ وہ اسی دن ٹیسٹ دیں اور اسی دن انٹرویو دیں, تاکہ انہیں بار بار نہ آنا پڑے. اور اس کے بعد انہیں آن لائن وہ دیکھ سکیں گے ویب سائٹ پر اپنا نام, اور اس کے بعد وہ داخلہ لے سکتے ہیں. مطلب آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ جی, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے آج کے دور میں. اب چترال سے یا گلگت سے یا کے پی کے سے یا اور علاقوں سے بچوں کا آنا, اور تو ہمیں بار بار کوشش کریں گے نہ بلائیں. اور آن لائن اپلیکیشن کا یہی بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے سب کچھ کر لیتے ہیں, اور لیکن ٹیسٹ دینے کے لیے تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے, اس میں آنا پڑے گا. تو کوٹا شوٹا بھی ہوتا ہے اس میں مختلف علاقوں کا؟ فی الوقت اس میں تو نہیں ہے, لیکن ویسے ایف سی بہت رکھا ہوا ہے. خواتین کے لیے کوٹا ہے, دور دراز کے علاقوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے, بلوچستان کے لیے بھی ہے, اور کے پی کے اور گلگت وغیرہ کے لیے مخصوص کوٹے ہیں, اور وہ سارے ویب سائٹ پہ موجود ہیں. تو کیسا رسپانس اب تک رہا؟ بھی آپ کو میرے خیال میں پورٹل اوپن کیے 2-3-4 دن ہی ہوئے ہوں گے, تو کتنا کوئی رسپانس آ رہا ہے بچوں کا؟ بہت بہت اچھا رسپانس ہے, بہت اچھا. ہمارے اس دن اوپن ہاؤس میں بہت سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے اردو کے حوالے سے, یہاں اپلائی کر کے گئے ہیں. جو دور کے شہروں کے ہیں وہ آن لائن اپلائی کر رہے ہیں, تو بہت زیادہ ہماری توقع سے زیادہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں. جی, آپ چھانٹی کر رہے ہیں؟ اب چھانٹی کرنا پڑے گا, لیکن ہماری خواہش تو یہ ہے کہ جتنے ڈیزرونگ ہیں سب آئیں, لیکن پھر ہم اس کے بعد اسپرنگ میں بھی ایڈمیشن کریں گے. ہمارے ہاں 2 دفعہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں. ایک تو ابھی ہو رہے ہیں, ایک فروری شروع ہو جائیں گے, اکتوبر میں پھر سے شروع ہو جائیں گے ایڈمیشن, تو وہ ٹیک ہم کریں گے فروری میں. تو یہ فال کے ہو رہے ہیں, تو جو کچھ ڈیزرونگ ہوں گے اور وہ اس میں بھی شامل. اچھا, مطلب جو آگے فروری میں آپ لیں گے اسپرنگ, وہ بھی اسی طرح فری جائیں گے؟ وہ بھی فری جائیں گے. اچھا, اب میں وہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو پہلے ہی مجھے ایف سی کی ویب سائٹ پہ یہ خبر پڑتی ذہن میں آیا کہ جیسے آج کل ہائر ایجوکیشن کے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پہ داخلے بہت کم ہو گئے. تو پہلے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ کمی تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ اردو یا یہ جو پروگرام ہے, اس میں داخلوں کی جو تعداد ہے وہ اتنی کم ہو گئی تھی کہ آپ کو فلی اسکالرشپس اور 50% اسکالرشپس اناؤنس کرنا پڑا؟ کیسے وہ پھر آپ اسے ارن کیسے کریں گے؟ جی بالکل, یہاں بھی ایڈمیشنز کم ہوئے ہیں, کیونکہ ایف سی کی فیس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایف سی جیسے اداروں کی فیس کچھ زیادہ ہے. تو یہ ایم فل کی فیس جو ہے کوئی 6 لاکھ سے زیادہ اس سال بن رہی ہے. اور ہم نے پھر یہ اس کا انالیسس کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی اپلیکیشنز کم ہو گئیں. تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ یہ فیس چونکہ بہت زیادہ ہے, اور اردو سبجیکٹ جو ہے یہ اس طرح سے انڈسٹری اورینٹڈ ہے, میڈیا میں اس کے لیے بہت, جیسے آپ دیکھیے اردو سے متعلقہ ہیں, لیکن پھر بھی اس کی ڈیمانڈ اس طرح سے شاید نہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فیس کی وجہ سے وہ اپلائی نہیں کرتے. تو پھر ہم نے یہ جب انتظامیہ نے اس پہ غور کیا تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس زبان کو بچانا ہے, ہم نے اپنی ثقافت کو بچانا ہے, اور ہم اس کے لیے لوگوں کو انوائٹ کریں گے
کہ وہ آئیں اور جو مستحق طلبہ ہیں وہ یہاں پڑھیں اور اردو میں اپنا مقام بھی بنائیں, اردو کا مقام بھی بنائیں. مطلب آپ اپنے سارے ریسورسز وہی لگائیں گے جو آپ نے دوسری صورت میں بھی لگانے ہی تھے؟ جی جی بالکل, وہی ریسورسز, وہی کلاس رومز, وہی ساری فیسلٹیز بچوں کو ملیں گی. اور یہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں وہ ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ مرسی ہیلتھ کیئر ہے, یہاں پہ ڈیجیٹل لائبریری, دنیا کی جدید لائبریریوں میں سے ایک لائبریری ہے, اور یہاں پہ گراؤنڈز ہیں, یہاں پہ جم ہے, یہاں پہ سوئمنگ پول ہے, اور اس یونیورسٹی کے رومز بھی فلی اے سی ایئر کنڈیشن کلاسز ہیں. جی بالکل, اور اسمارٹ کلاس رومز ہیں زیادہ تر, یہاں ملٹی میڈیا استعمال کرتے ہیں کلاسز میں ہیں, اور جو ایک جدید یونیورسٹی کی سہولیات ہوتی ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں. یہ آئیڈیا کس کا تھا کہ اس طرح ہم فری آفر کرنا چاہیے؟ یہ اس میں ظاہر ہے شعبے کی طرف سے بھی ایک گزارشات کی گئی تھیں, لیکن یہ ہماری انتظامیہ, جو ہمارے وائس ریکٹر ہیں ڈاکٹر ڈگلس ٹرمبل, وہ اردو کے لیے بہت محبت رکھتے ہیں. ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں وہ تو فیض سے, انہوں نے امریکہ میں جب فیض گئے تو ان کے پاس فیض کے دستخط شدہ نسخہ ہے, آٹوگراف ہے. جی جی بالکل. یہ ڈگلس صاحب کے پاس نہیں, ڈاکٹر جوناتھن ایڈلیٹن کے پاس. وہ اردو سے بہت محبت کرتے ہیں. ڈاکٹر ٹرمبل جو ہیں وہ اردو کے لیے بہت خصوصی کر رکھتے ہیں محبت, اور یہ سب انہی کی وجہ سے. اور ہمارے جو سی ایف او ہیں, یہ ہماری ایڈوانسمنٹ کی جو چیف ہیں میم بدیہ ہیں, اور دیگر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, سب نے اردو کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انیل سیمول صاحب, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ فارمن کرسچین کالج یونیورسٹی جو ہے وہ اردو کو فروغ دینے کے لیے ہماری زبان ہماری پہچان کے نام سے اس پروجیکٹ کا آغاز کر رہی ہے, جس میں پورے پاکستان سے مختلف کوٹوں کے اوپر بھی آنے والے بچوں کو 100% جو ہے وہ ٹیوشن فی جو ہے ان کی ویو کی جائے گی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ قسم کی تحقیق اور جو تنقید کا کام ہے وہ بچوں سے کروایا جائے, اور اس کے لیے ٹیسٹ بھی ہوگا, انٹرویو بھی ہوگا, اور انشاءاللہ نہ صرف ونٹرز جو ہے بلکہ آگے سپرنگ میں بھی اس کے داخلے جو ہے وہ کیے جائیں گے. تو ایف سی کا یہ اقدام بہت قابل تحسین ہے. تو آپ کی جو اس حوالے سے رائے ہو, کوئی کویری ہو, تو آپ کومنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.